بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کا جو ایجاب ہے اس کا خاتمہ کب ہو سکتا ہے، کن صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ تو آج ہم دیکھنے ہیں قبولیت کی تعریف اور قبولیت کے لوازمات بیان کیجیے۔ قبولیت کی جو تعریف آئی ہے وہ ایک ہی مرتبہ آئی ہے 10 سال کے اندر، جبکہ اس کے جو لوازمات ہیں وہ 3 مرتبہ آئے ہیں۔ تو قبولیت کی تعریف کیا ہے؟ قبولیت کی تعریف یہ ہے کہ قبولیت ہمیشہ جو ایجاب الیہ کی جانب سے ہوگی، اس کے بعد ہی معاہدہ وجود میں آئے گا۔ یاد رکھیے گا، جو بندہ پیشکش کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ایجاب کنندہ، اور جس کی طرف پیشکش کی جاتی ہے وہ ہوتا ہے ایجاب الیہ۔ تو آپ کی جو قبولیت ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایجاب الیہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ تو قبولیت ہمیشہ ایجاب الیہ کی جانب سے ہوگی اور اس کے بعد ہی معاہدہ وجود میں آئے گا۔ اور اس کے لوازمات بیان کیجیے۔ تو اس کے کل 8 لوازمات ہیں، یعنی کہ ایکسیپٹنس کے جو ایسنشیلز ہیں وہ 8 ہیں آپ کے پاس۔ نمبر 1، جو قبولیت ہے وہ صرف ایجاب الیہ کی جانب سے ہوگی۔ ابھی آپ کو میں نے کہا تھا کہ دیکھیں، ایجاب پیشکش کرنا یہ ایجاب کنندہ کی ذمہ داری ہے، لیکن اسے قبول کرنا وہ ایجاب الیہ کی ذمہ داری ہے۔ تو جو پیشکش ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایجاب الیہ کی جانب سے ہوگی، ورنہ معاہدہ وجود میں نہیں آئے گا آپ کا۔ نمبر 2، قبولیت میں مزید کسی شرط کا اضافہ نہیں ہوگا، یعنی کہ جو ایجاب الیہ ہے وہ اس پیشکش کو منوعاً قبول کرے گا، بغیر کسی تبدیلی کے قبول کرے گا، اس میں اپنی طرف سے کسی بھی شرط کا اضافہ نہیں کرے گا۔ تو قبولیت میں کسی بھی قسم کی شرط کا اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، قبولیت ایجاب کنندہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوگی، یعنی کہ اگر میں نے اپنے دوست کو کہا کہ مجھے جاب چاہیے آپ کی کمپنی میں، اس نے کہا کہ ہاں بھائی اپنی سی وی بھیج دے، لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ کی جو سی وی ہونی چاہیے وہ اوریجنل ہونی چاہیے، فوٹو کاپی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آپ نے فوٹو کاپی بھیج دی، تو چونکہ آپ نے جو ایجاب کیا ہے، آپ نے جو قبول کیا ہے وہ ایجاب کنندہ کے بتائے ہوئے طریقہ پر نہیں کیا، جس کی وجہ سے آپ کا معاہدہ وجود میں نہیں آئے گا۔ تو کہتے ہیں کہ قبولیت ایجاب کنندہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوگی، ورنہ ایجاب کنندہ اس قبولیت کو رد کر سکتا ہے، یعنی اس معاہدے کو ختم کر سکتا ہے۔ نمبر 4، قبولیت کی اطلاع ایجاب کنندہ تک پہنچ جائے، یعنی اگر آپ نے اس پیشکش کو قبول کر دیا تو ضروری ہے اس کی جو اطلاع ہے وہ ایجاب کنندہ تک پہنچ جائے، ورنہ معاہدہ وجود میں نہیں آئے گا آپ کا۔ نمبر 5، آپ کی جو قبولیت ہے وہ صریح اور معنوی دونوں ہو سکتی ہے۔ صریح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تحریری و زبانی قبولیت کو ہم صریح کہتے ہیں، جبکہ حرکات و سکنات سے قبول کرنے کو ہم معنوی قبولیت کہتے ہیں۔ قبولیت ہمیشہ ایجاب کے بعد ہی ہوگی، ایسا نہیں اب تک میں نے پیشکش ایجاب کیا نہیں ہے اور ایجاب الیہ نے اس سے پہلے قبول کر دیا، اگر ایسا ہوگا تو معاہدہ وجود میں نہیں آئے گا۔ نمبر 7، قبولیت مخصوص یا مقرر وقت میں ہو جائے گی، یعنی اگر ایجاب کنندہ نے ایجاب کرتے وقت قبولیت کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا تو ضروری ہے کہ جو قبولیت ہے اسی وقت مقرر کے اندر ہو۔ اگر وقت مقرر نہیں کیا تو مناسب وقت کے اندر آپ نے قبول کرنا ہے۔ تو وقت مقرر ہوگا تو مقررہ وقت میں قبولیت کرنا ضروری ہے، وقت مقرر نہیں ہوگا تو مناسب وقت میں قبولیت کرنا ضروری نہیں، تو مناسب وقت میں قبولیت کرنا ضروری ہے۔ نمبر 8، مسترد کیا جانے والا ایجاب قبول نہیں ہوگا، یعنی کہ اگر میں نے ایجاب کرنے کے بعد اس کو میں نے رد کر دیا یا مد مقابل نے اس کو رد کر دیا تو آپ اسی ایجاب کو قبول نہیں کر سکتے، ابھی آپ اثر نو ایجاب کرنا ہوگا۔ تو یہ تھی آپ کی قبولیت کی تعریف، جو کہ ایک مرتبہ آئی، اور اس کے لازمی، اس کے لوازمات، اس کے عناصر جو کہ 3 مرتبہ آئے ہوئے ہیں۔